13 نومبر 2022 کو یونیورسٹی آف ایڈاہو کے 4 اسٹوڈنٹس اپنی دن بھر کی مصروفیات کے بعد کنگز روڈ پر واقع اپنے گھر پہنچ کر سو گئے۔ ان چاروں اسٹوڈنٹس کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ تقریباً اسی وقت واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کا ایک سابق طالب علم برائن، جو کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، وہ بھی ان چاروں اسٹوڈنٹس کے گھر کی طرف نکلا۔ گھر کے عقب میں سلائیڈنگ گلاس ڈور سے داخل ہوا اور گھر میں موجود 3 لڑکیوں اور ایک لڑکے کو چھرے سے قتل کر کے پینسلوینیا فرار ہو گیا۔ اس حادثے نے ایڈاہو کے چھوٹے سے شہر میں دہشت پھیلا دی۔ پورے ملک کی سیکیورٹی ادارے حرکت میں آ گئے اور پی ایچ ڈی کے اس طالب علم کو ایک عرصے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ 1000 دن تک یہ کیس چلتا رہا۔ ملزم کے وکیل اسے معصوم ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے اور پروسیکیوشن کے وکیل اسے قاتل ثابت کرنے میں۔ آخر کو کورٹ کے باہر دونوں طرف کے وکیلوں کے درمیان پلی ڈیل کا ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق ملزم اقرار جرم کرے گا اور اس کے نتیجے میں موت کی سزا عمر قید میں تبدیل ہو جائے گی۔ معاہدے میں شامل تھا کہ ملزم اپنے جرم کی کوئی تفاصیل نہیں بتائے گا۔ چنانچہ 2 جولائی 2025 کو جج نے معاہدے کے نکات سناتے ہوئے ملزم سے اعتراف جرم کرایا اور یوں قاتل نے خود ہی اپنے لیے عمر قید کی سزا تجویز کر لی۔ کیا یہ انصاف ہے کہ ڈیل کے ذریعے مجرم اپنی سزا کا خود تعین کر لے؟ اس مجرم سے موت کی سزا کی معطلی پر ایک مقتولہ لڑکی کے باپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح نہیں ہے اور اس قاتل کو موت کی سزا ہی ہونی چاہیے تھی۔ اس فیصلے نے ایک بار پھر دنیا کے اس ناانصافی کے معیار کو بے نقاب کر دیا ہے کہ جو مظلوم کی داد رسی تو نہیں کرتا لیکن مجرم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اس فیصلے کے نتیجے میں برائن صاحب کو جیل میں ایک کمرہ میسر آئے گا۔ سرکار ساری زندگی بیٹھ کر کھانا کھلائے گی۔ ایکسرسائز، ٹی وی اور مطالعے کی سہولیات بھی مجرم کو دستیاب رہیں گی، جبکہ چاروں بچوں کے والدین اپنے بچوں کے بہیمانہ قتل کا غم لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ نام نہاد تہذیب یافتہ اقوام نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے قاتل تراشے ہیں۔ 144 ممالک نے سزائے موت معطل کر دی ہیں۔ اسی غیر منصفانہ نظام کا ہی یہ شاخسانہ ہے کہ مجرمین دلیر ہوئے جاتے ہیں اور کسی بھی جرم کرنے سے ہچکچاتے نہیں۔ ان مجرمین کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ اگر پکڑے بھی گئے تو کیا ہوا، سرکاری جیل کی مراحت سے فائدہ اٹھائیں گے، جبکہ اسلام نے انسانی معاشروں میں فساد کو روکنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے انتہائی عادلانہ قانون دیا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہی ہے۔ تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص یعنی خون کے بدلے کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قرآن تو خون کے بدلے کو انسانیت کی بقا قرار دیتا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ مفسر قرآن مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن اسی پر ہی اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ ذرا خود ہی غور کیجئے کہ جن ممالک نے اس قصاص کے قانون کو نافذ کیا ہے تو وہاں امن و سکون کی کیا کیفیت رہی ہے۔ لوگ ان ملکوں میں دن و رات سکون سے سفر کرتے ہیں اور گھروں کے باہر سیکیورٹی گارڈز تک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے نظام کو قائم کریں، وہ نظام جو عین فطرت کے مطابق ہے، جسے انسانوں کے لیے انسانوں کے خالق نے ترتیب دیا ہے اور جو انسانوں کی زندگیوں کو سکون اور امن فراہم کرتا ہے۔